अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। इमरान खान ने आज भरी अदालत में साफ इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये मामला सारा क्या है और जजेस ने बगावत कर दी है। जी हाँ, बहुत बड़ी और अहम खबरें हैं जो आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत पर असर अंदाज होने वाली हैं। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता को आईनी बहरान भी पैदा हो सकता है। ये सारा मामला क्या है बहुत तफसील से आपके सामने रख दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि सऊदीया और पाकिस्तान के मुआहदे के बाद जहां भारत और इजराइल की चीखें निकल रही हैं, वहीं आलमी मीडिया भी चीखें मार रहा है। सारा मुद्दा क्या है आपके सामने तफसील से रखूंगा। रिक्वेस्ट ये होती है जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, क्योंकि लोग देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी हौसला अफजाई नहीं हो पाती। आ जाए सबसे पहले और बड़ी और अहम खबर आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूँ। खबरें ज्यादा हैं इसलिए कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी चलें। जीएचक्यू हमला केस जिसमें खान साहब नामजद हैं, 9 मई के जितने केसेस हैं उसमें सजाएं हो चुकी हैं। एक जीएचक्यू हमला केस रह गया है जिसमें बराह रास्त नामजद किया गया था बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को। अब हुआ ये कि जीएचक्यू हमला जो है केस काफी टाइम से रुका हुआ था। इसके बाद जब ये केस चलना शुरू हुआ तो पहले तो ये कहा गया कि खान साहब को जेल में जाके उनसे तफ्तीश की जाएगी, सवालों जवाब किए जाएंगे, लेकिन फिर 2 रोज कबल ये फैसला आया था कि नहीं, खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करवाया जाएगा और दीगर जो गवाहान हैं उन्हें भी वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करवाया जाएगा। आज इस केस की समाअत थी। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होना था। इमरान खान के वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है। मामला क्या था, 3 दफा इमरान खान को मैसेज भिजवाया गया है कि आप वीडियो लिंक ज्वाइन करें। पहला जो मैसेज भिजवाया गया है वो 10 बजे उन्हें कहा गया कि आप वीडियो लिंक ज्वाइन करें, आपसे सवाल जवाब करने हैं अदालत ने। फिर 11 बजे कहा गया, उन्होंने फिर इनकार कर दिया। फिर 11:25 पर तीसरी दफा उन्हें कहा गया कि आप वीडियो लिंक ज्वाइन करें, राब्ता करें वीडियो लिंक पर। और समाअत के दौरान वकील सफाई जो फैसल मलिक हैं इस वक्त खान साहब के वकील इस केस में, उन्होंने ये कहा है कि मुझे पर्सनल इमरान खान साहब से कुछ गुफ्तगू करनी है, मुझे वो करने दी जाए ताकि वो कायल कर सकें कि आप वीडियो लिंक पे आएं और बात करें। उन्होंने वो अदालत ने उन्हें वक्त दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने मौकिल से आप बात कर लें। इमरान खान से उनकी पर्सनल गुफ्तगू हुई है, उसके बावजूद भी वो इमरान खान को कायल नहीं कर सके और बानी पीटीआई इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए इस सारे केस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस केस के हवाले से ये भी कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए मुझे पेश किया जा रहा है, इसे चैलेंज भी करें अपर अदालत में, हाई कोर्ट में, और इसे चैलेंज करें कि मुझसे आके डायरेक्टली या मुझे अदालत में पेश किया जाए या जो मुलजमा जो वकील है जिस तरह पहले अदालत के लगती थी जेल के अंदर उस तरह लगाया जाए। वीडियो लिंक के जरिए हम इसे चैलेंज कर रहे हैं, हमें एतराज है। तो इमरान खान का बाइकआउट के बावजूद जो अदालत है उन्होंने जो दीगर गवाहान थे उस केस को आज सुना है और मामला आगे चले हैं। अब इसको हाई कोर्ट में इमरान खान चैलेंज करने जा रहा है। मैं इस पर थोड़ा सा अपना तजिया दे देता हूं। इमरान खान साहब के लिए ये केस अगर वो जितना ताबुन करेंगे उनके लिए अच्छा होगा टेक्निकली, चाहे उनके खिलाफ भी केस आए, फिर ऊपर अदालतें मौजूद हैं। जिस तरह आज उन्होंने इनकार कर दिया वीडियो लिंक में पेश होने के से, इस तरह उनका केस मजीद बिगड़ेगा, उनके लिए मजीद नुकसानात होंगे और जीएचक्यू हमला केस में भी उन्हें बड़ी सजा हो सकती है, 10 या 14 साल। तो ये उनके हक में नहीं है। अलबत्ता जाहिर है मौकिल की मर्जी है, वो नहीं पेश होना चाहता तो वो आज वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुआ। एक और बहुत बड़ा मामला है। मामला ये है कि जजेस ने, मैंने वीडियो के आगाज में कहा था, बगावत कर दी है। बगावत क्या है, असल में हुआ यह है कि 5 हाई कोर्ट के जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका ये मानना है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट डोगर साहब और दीगर जो जजेस हैं हमें अपने मनपसंद बेंचेस में बिठाया जाता है, हटाया जाता है। यानी उनका मुद्दा यह है कि रियासत इस वक्त अदालतें चला रही हैं, अदालत आजाद नहीं है, जिसकी वजह से वो खत भी लिख चुके हैं माजी में सुप्रीम कोर्ट को। इन 5 जजेस में कौन कौन से शामिल है मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, नंबर 2 जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, और सारा मामला अभी तारिक महमूद जहांगीरी का है, ये आगे चल के बताता हूँ आपको। नंबर 4 जस्टिस सिमन रिफत और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट आज ये गए हैं। इन्होंने दरखास्तें जमा करा दी हैं और इन्होंने कहा है कि हमारे काम में इंटरफेयर है, इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं, हमारे साथ खुले लफ्जों में, सादा लफ्जों में कहें कि सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। जजेस अदालतें आजाद नहीं है, इन्होंने शिकवा किया। ये अपनी अपनी दरखास्त लेकर ये 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। असल में हुआ ये है कि जस्टिस जो ये तारिक महमूद जहांगीरी हैं, इनकी जाली डिग्री है, मुबैना तौर पर इनकी डिग्री जाली है और इन्हें चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوگر صاحب، انہوں نے انہیں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روکا گیا۔ ماضی قریب کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس جو بعد میں بنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہیں 2014 سے 2019 تک ججز نے کسی مین بینچ میں نہیں بٹھایا جس میں فیور دلوانی ہوتی تھی۔ پی ٹی آئی کو اس میں نہیں بٹھایا کیونکہ وہ اینٹی پی ٹی آئی مزاج رکھتے تھے۔ اسی طرح نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ دلوانا ہوتا تھا اس میں بھی نہیں بٹھایا جاتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو، لیکن انہیں کام سے روکا نہیں گیا تھا۔ دیگر جو کیسز ہوتے تھے، جو پولیٹیکل کیسز یا آئینی کیسز نہیں تھے، ان میں انہیں بٹھا دیا جاتا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جسٹس جہانگیری، طارق جہانگیری، جن پہ یہ الزام ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، انہیں بینچز میں بیٹھنے سے، کام کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ تو یہ جسٹس افتخار محمد چودھری نے سپریم کورٹ کے جب وہ چیف جسٹس تھے، وہ خود بھی متنازع ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی جج کو کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ اب میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن ماضی میں ججز کو کام سے روکا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو لوگ ہسٹری سے واقف ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مجھے آگے بھی چلنا ہے، کہ جو جسٹس سجاد علی شاہ تھے، چیف جسٹس آف پاکستان، جنہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے اس بنیاد پہ چیف جسٹس لگایا تھا کہ وہ اینٹی نون لیگ مزاج ہیں، اس لیے تو ان کو بھی کام سے روک دیا گیا تھا جب نواز شریف کے خلاف وہ پرسنل ہو گئے تھے 52A(B) 58(2)B کے جو قانون ہے صدر کے اختیارات کا، وہ جب ریورس کیا تھا نواز شریف نے، بار بار وہ کیس اسے انڈو کر دیا کرتے تھے، وہ پرسنل ہو گئے تھے۔ تو چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے ہی کوئٹہ رجسٹری سے فیصلہ آیا اور پھر اپنے ہی سپریم کورٹ کے ججز نے کام سے روک دیا تھا، جس کے بعد انہیں مجبوراً ریزائن کرنا پڑا تھا۔ میں بھی آصف بشیر چودھری، اعزاز سید، یہ سینئر صحافی ہیں اور یہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ماضی کا حوالہ کیسے بھول گئے۔ کہہ رہے تھے کہ کسی جج کو پہلے ماضی میں کام سے نہیں روکا گیا، کام سے روکا گیا ہے، چیف جسٹس کو روکا گیا ہے اور انہیں مجبوراً جو ہے ریزائن کرنا پڑا تھا۔ آج جی اہم اور بڑی خبر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں بھارت پریشان ہے، بہت زیادہ اس وقت بھارت پریشان ہے، اسرائیل پریشان ہے کہ سعودیہ اور پاکستان کا اتنا بڑا معاہدہ ہو گیا ہے، وہاں سب سے زیادہ جو پریشان نظر آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عالمی میڈیا بھی پریشان نظر آتا ہے۔ وہ کیوں نظر آتا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کے حوالے سے؟ جلدی چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، میں کوشش کروں گا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، اور ایک ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد دی گارجین اخبار ہے، انٹرنیشنل ایک بڑا اخبار سمجھا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا ہے جب خلیجی ممالک، عرب ممالک کو امریکہ پر انحصار کرنے کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں، کیونکہ خلیجی عرب ریاستیں امریکہ کی دیرینہ سیکورٹی ضامن کی حیثیت کے حوالے سے بے یقینی کا شکار ہیں۔ یعنی عرب کنٹریز یہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ ان کے سیکورٹی کا ضامن نہیں ہو سکتا، مجبوراً پاکستان کی طرف آنا پڑا، اور یہ خدشات گزشتہ ہفتے اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد شدت اختیار کر گئے ہیں۔ دی گارجین نے یہ کہا۔ اس کے بعد آ جائے CNN کیا کہتا ہے۔ CNN کہہ رہا ہے کہ خلیجی عرب ممالک کی جانب سے امریکہ کے سیکورٹی ضمانتوں پر بڑھتے ہوئے خدشات کے دوران سعودی عرب اور پاکستان نے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ CNN نے خبر دی ہے۔ اب اسرائیل کا جو اپنا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، وہ کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے؟ سعودی عرب نے ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ اقدام قطر میں حماس کے رہنماؤں کے قتل کی کوشش کے بعد اسرائیل کے لیے ایک پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیلی اخبار خود پریشان ہے، جس نے عرب دنیا میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسرائیلی اخبار ہے دی یروشلم پوسٹ، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ بھارت اور اسرائیل کے لیے دھچکا پیدا کرے گا، بھارت اور اسرائیل کے لیے دھچکا پیدا کرے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں بھارت اور اسرائیل اس پہ سب سے زیادہ چیخ رہا ہے۔ اسرائیلی اپنا اخبار کہہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ اتحاد کو باضابطہ شکل دے کر سعودی عرب یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں اس کے پاس دفاع کے متبادل سہارے بھی موجود ہیں۔ تو کس حد تک پریشان ہے عالمی میڈیا؟ فائنینشیل ٹائم کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ اس وقت ہوا ہے جب خلیجی عرب ممالک دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد تشویش میں مبتلا ہے۔
یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کے لیے واضح پیغام ہے۔ سعودی عرب اپنے سیکورٹی اتحادیوں کو توانا اور اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا جانتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے دا فائنینشیل ٹائم۔ تو یہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں جو کیے جا رہے ہیں عالمی میڈیا کی جانب سے۔ رائٹرز نے بھی اس حوالے سے لب کشائی کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رائٹرز جو کہ عالمی ادارہ ہے، صحافتی ادارہ، اور اس کی آڈیٹوریل پالیسی جو ہے کافی نیوٹرل سمجھی جاتی ہے، وہ بھی پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے کے حوالے سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ، تفصیلی رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان نے دفاعی معاہدے پر، ایٹمی طاقت پہ زور ہے، سعودی عرب اور ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس سے دونوں ممالک کی دہائیوں پر محیط سیکورٹی شراکت داری نمایاں طور پر مضبوط ہو گئی ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملے کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے، جس نے خطے میں سفارتی توازن کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ دفاعی تعلقات میں اس پیش رفت کے ساتھ خلیجی عرب ریاستیں امریکہ پر اپنے سیکورٹی ضامن کے طور پر بڑھتی ہوئی بے اعتمادی کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ دا رائٹرز کہہ رہا ہے، اور رائٹرز پوری اس وقت دنیا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں اور خوف زدہ ہیں کہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے۔ پاکستان پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو گیا، کہ اتنا مضبوط فائنینشلی ملک سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ، سعودیہ پہ حملہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ مقدس مقامات کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کو مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی ایک طبقہ ہے پاکستان میں جو اس پہ تنقید کر رہا ہے۔ تو کرنے دیں ان کو، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان عالمی سطح پر کامیاب ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔